میں تو بال سفید نہیں کیے، مجھ میں بھی عقل ہے۔ حضرت عامر بن دوس حضور کے پاس گئے، حضور نظریں جھکا کر کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ عامر بن دوس نے آ کر کے کہا یا محمد ما تقول، اے محمد کیا کہتے ہو؟ حضور نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور فرمانے لگے الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ آج ہم عربی زبان نہیں جانتے، اس لیے ہمیں ان جملوں کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ مکے کے رہنے والے تھے، انہیں عربی آتی تھی، انہیں ان جملوں کی خوبصورتی کا اندازہ تھا۔ حضرت عامر بن دوس نے جب یہ جملے سنے، قدموں کو پیچھے لیا اور کہنے لگے احد احد فقط بلغنا قاموس البحر، اے محمد ذرا ان جملوں کو پھر سے دہرانا، اللہ کی قسم تمہارے اس ایک جملے میں 7 سمندروں کو پی لیا ہے۔ حضور نے پھر کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ عامر بن دوس نے کہا محمد اس کلام کو سن کر کے میں اتنا تو جان گیا ہوں، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے بتا تو صحیح یہ کلام کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کلام اسی خدا کا ہے جس خدا کو میں مانتا ہوں اور مکے والوں کو ماننے کا حکم دیتا ہوں۔ عامر بن دوس نے کہا پھر محمد دیر نہ کر کلمہ پڑھا کر کے مجھے بھی مسلمان ہے۔ یہ حضور کا حسن تھا، جو دیکھتا تھا حضور کا ہو جاتا تھا۔ آج ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی نا حضور کا عاشق بننے کے لیے، ہم تو پیدا ہوئے، مؤذن نے کان میں آ کر کے کہا خوشخبری ہو اللہ نے تجھے محمد کا غلام بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صرف حضور سے ملنے کے لیے، صرف حضور کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا، لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، لوگوں نے رشتہ داروں کو جو ہے چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں سے رشتہ ترک کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی کی داستان سنو نا، یہ رہنے والے تھے جو ہے ایک بڑے شہر کے اور مجوسی کے بیٹے تھے، ملک فارس کے رہنے والے تھے، بڑے بزنس مین کی اولاد تھے، لیکن ایک روز کسی پادری کے پاس گئے اور جا کر کے جب اس کی محفل میں بیٹھے تو ان کو ایک طلب پیدا ہوئی کہ میں خدا کی تلاش میں ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا، اس کا کیا مقصد ہے، ذرا میں تلاش بھی تو کروں۔ تو حضرت سلمان فارسی اسی پادری کے پاس رہنے لگے۔ باپ کو جب پتا چلا کہ بیٹا پادری کا مرید ہو گیا ہے تو باپ نے گھر سے نکال دیا کہ میں نے تو سوچا تھا تو بڑا ہو کر کے میرے بزنس کو سنبھالے گا، تو کس پادری کے چکر میں پڑ گیا ہے، اگر تو اس کے چکر میں رہے گا تو گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کی تحقیق آگے بڑھ چکی تھی، انہوں نے کہا تھا جب تک مجھے میرا پتہ نہ چل جائے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس پادری کے پاس رہے اور کئی سالوں تک اس کی خدمت کی۔ جب اس پادری کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس پادری نے کہا کہ بیٹے تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تجھے ایک اچھا مشورہ دے کر کے جاتا ہوں، ایک کام کر، تو ایک شہر ہے جس کا نام غموریہ ہے، تو وہاں چلا جا، وہاں ایک پادری ہے جو بڑا عالم ہے، تو اس کے پاس جائے گا تو شاید تجھے تیرا مقصد مل جائے۔ حضرت سلمان فارسی شہر بدل دیتے ہیں، دوسرے پادری کے پاس جا کر کے اس کی خدمت انجام دیتے ہیں، بڑے سالوں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جب اس کی بھی موت کا وقت قریب آتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بیٹے تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تجھے جاتے جاتے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، تو جس حقیقت کی تلاش میں ہے وہ تجھے دنیا میں کہیں اور نہیں ملنے والی، تو ایک کام کر، تو یثرب چلا جا جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں، تو جا یثرب، وہاں اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، تو اس کے قدموں میں جا کر کے فریاد کر، وہ تیری فریاد کو پورا کرے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں غموریہ سے جو ہے یثرب کی طرف نکلا تو ایک قافلے والوں کے ساتھ میں چل پڑا، وہ قافلے والے بدماش تھے، انہوں نے مجھے اپنا بندی بنا لیا، لیکن مجھ پر ایک مہربانی کی کہ مجھے کہیں اور نہیں بیچا، لے جا کر کے مدینے میں بیچا اور ایک یہودی کا جو ہے مجھے غلام بنا دیا۔ سالوں میں اس یہودی کی خدمت کرنے لگا اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرے مقدر جاگے، مدینے کی ہواؤں میں خوشبو پھیلی اور میں نے جو ہے آوازیں سنی طلع البدر علینا کی، مجھے پتا چلا حضور مدینے میں تشریف لے آئے۔ میں فوراً درخت سے نیچے کودا اور جب بھاگنے لگا تو یہودی نے میرا ہاتھ پکڑا جو میرا مالک تھا، اس نے کہا کہاں بھاگتے ہو، میں نے تمہیں قیمت دے کر کے خریدا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا جملہ سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں غلام تو تیرا ہی ہوں لیکن یہ دل غلامی کسی اور کی کر کے بیٹھا ہے، تو مجھے ابھی جانے دے، میں وعدہ کرتا ہوں بھاگوں گا نہیں، واپس پلٹ کر کے آؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی کچھ کھجوریں لے کر کے گئے، چونکہ پادری نے حضور کی 3 نشانیاں بتائی تھی، پہلی نشانی تو یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری نشانی کہ وہ نذرانہ قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں اللہ نے نبوت کی مہر کو رکھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کچھ کھجوریں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے حضور یہ میں آپ کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ہم پر صدقہ حرام کر دیا ہے۔ پہلی نشانی پوری، کہا حضور چلے ٹھیک ہے
صدقہ نہ لیں, چلے نذرانے کے طور پر لے لیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے نذرانہ ہے تو پھر دے دو. دوسری نشانی پوری ہوئی. اب تیسری نشانی مکمل کرنے کے لیے ایک دن حضور مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے. حضرت سلمان فارسی ان کا پیچھا کرنے لگے. نیت یہ تھی کہ کہیں سے یہ چادر کمر سے ہٹے اور حضور کی مہر نبوت مجھے نظر آ جائے. حضور نے جب حضرت سلمان فارسی کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو حضور نے حضرت سلمان فارسی کو آواز دی اور آواز دے کر کے فرمایا کہ انظر الی ما امرت بی, چادر ہٹا کر کے فرمایا دیکھ لے جو دیکھنا چاہتا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو پیچھے مجھے نبوت کی مہر نظر آئی. میں قدموں میں گرا اور کہنے لگا حضور اب دیر نہ کریں, سالوں سے سلمان بھٹکا بھٹکا پھر رہا ہے, کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان کر. کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر. واہ کیا بات ہے, بہت اچھے. سالوں جنہوں نے جو ہے دین کی تلاش کی, جب دین ملا تو حضور کے قدموں سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کے کہا حضور دیر نہ کریں, کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان کر دیں. میرے نبی کا حسن بے مثل و بے مثال تھا. جو دیکھتا تھا حضور کا دیوانہ بن کے رہ جاتا تھا, جو سنتا تھا حضور کا عاشق بن جایا کرتا تھا. یار بتاؤ 1400 سال بعد بھی جب ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں ہمارا ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے. حالانکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے, ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ رسول اللہ کو دیکھا ہے, ہم نے بن دیکھے مانا ہے. حالانکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, کہ اے لوگوں بن دیکھے ماننے کا نام ایمان. جو دیکھ کے مانے اس نے کیا مانا, بات تو بن دیکھے ماننے کی ہے نا. سب کچھ دیکھ کے مانا تو اس نے شرطوں پہ مانا, بن دیکھے ماننے والا ہی تو مومن ہے. اچھا بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اچھے سے سمجھا دوں, ایک واقعہ آپ کو بتا دوں اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے. ایک حکایت ہے کہ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, تو اس کی بیوی تھی سیدہ زبیدہ خاتون. تو ایک روز یہ دونوں سواری سے گزر رہے تھے تو دیکھا دریائے دجلہ کے کنارے حضرت بہلول ادانہ بیٹھے ہوئے. حضرت بہلول ادانہ یہ فقیر تھے, اللہ کے بہت بڑے مجذوب تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد حضرت بہلول ادانہ. تو دیکھا کہ حضرت بہلول ادانہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سیدہ زبیدہ خاتون نے سواری کو رکوایا اور ہارون رشید سے کہا کہ ذرا رکو میں حضرت سے مل کے آیا. تو ہارون رشید نے کہا کہ کہاں اس سے ملنا ہے, دیوانہ آدمی ہے, الٹی سیدھی باتیں کرے گا, اس سے اچھا چلو ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے. تو سیدہ زبیدہ خاتون نے کہا کہ آپ کو نہیں ملنا تو آپ بیٹھے میں مل کے آتی ہوں. سیدہ زبیدہ خاتون سواری سے نیچے اتری تو دیکھا حضرت بہلول ادانہ دریا کے کنارے گیلی مٹی میں پیر ڈال کر کے مٹی کا گھر بنا رہے. آج بھی بچے بناتے ہیں نا مٹی کا, تو حضرت بہلول ادانہ بھی جو ہے گیلی مٹی میں پیر ڈال کر کے مٹی کا گھر بنا رہے تھے. حضرت سیدہ زبیدہ خاتون گئی, سلام کیا, سلام کا جواب آیا. کہا کہ حضرت کیا کرتے ہیں, فرمایا جنت میں گھر بنایا. اب عقیدہ تھا, یہ نہیں کہا کہ یار بیوقوف بنا رہا ہے, یہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے. کہا حضرت کیا کرتے ہیں, فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. آگے کہا کہ حضرت بیچتے بھی ہیں, کہا بیچتا بھی ہوں. کہا کتنے کا, کہا 1 دینار کا ہے. انہوں نے 1 دینار جیب سے نکالا اور نکال کر کے حضرت بہلول ادانہ کو دیا. انہوں نے وہ 1 دینار جیب میں نہیں رکھا بلکہ دریائے دجلہ میں اور فرمایا جاؤ تمہیں جنت میں گھر دیا. حضرت سیدہ زبیدہ خاتون سواری میں بیٹھی. ہارون رشید یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا. جب حضرت سیدہ زبیدہ خاتون آ کر کے بیٹھی تو اس نے مذاق بنایا. اس نے کہا یہی 1 دینار کسی غریب کو دیتی, اس کے کھانے کام آ جاتا, اس کے کوئی کپڑا لینے کام آ جاتا, اس کے کوئی لحاف لینے کام آ جاتا. تم نے اس دیوانے کو دے دیا, اس نے خود بھی نہیں رکھا, دریا میں پھینک دیا. سیدہ زبیدہ خاتون کہنے لگی بھئی جو بھی گیا ہے میرا گیا ہے نا, تمہارا تو کچھ نہیں گیا. حضرت سیدہ زبیدہ خاتون نے یہ کہہ کے بات ختم کی. دونوں محل پہنچے. رات کو جب جو ہے دونوں تو اللہ نے ہارون رشید کو خواب میں جنت کا دیدار کرا. اس نے دیکھا میں جنت میں کھڑا ہوں, اور جب اس نے اپنی نظروں کو اوپر کیا تو ایک بہت بڑا محل اسے نظر آیا جس کے دروازے پر نوری اکشروں سے لکھا ہوا تھا یہ محل سیدہ زبیدہ خاتون کا. جب اس نے اتنا بڑا محل دیکھا تو اندر جانا چاہا. دروازے پر فرشتوں نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا میاں کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میری بیوی کا محل ہے, جا کر کے دیکھ کے آتا ہوں. اس نے کہا یہ دنیا تھوڑی ہے کہ بیوی کی کوئی بھی چیز ہو تم اس پہ حقدار بن کے بیٹھ جاؤ. یہ تو جنت ہے, جو دنیا میں تم کرو گے اللہ یہاں اس کا صلہ تمہیں دے گا. فرشتوں نے جب ہاتھ جھجوڑا اس کی نیند کھلی اور جب بیدار ہوا تو پریشان. سیدہ زبیدہ خاتون کو اٹھایا. کہا مجھے بھی اس دیوانے سے ملنا ہے, مجھے بھی اس کے پاس لے چلو. سیدہ نے فرمایا ابھی تو رات ہو چکی ہے, ہم کل صبح چلیں گے. صبح ہوئی, یہ بے چینی کے عالم میں تھا. اس نے سواری تیار کرائی, حضرت سیدہ زبیدہ خاتون کو بٹھایا. جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا تو دیکھا وہی حضرت بہلول ادانہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. سیدہ کا جملہ سنیں. سیدہ فرمانے لگی آج تم جاؤ, میرا تو کام کل ہو چکا.
हारून रशीद सवारी से नीचे उतरा, हजरत बहलोल इदाना के पास गया, देखा वही गीली मिट्टी में पैर डाल करके मिट्टी का घर बना रहे थे। सलाम किया, जवाब आया, पूछा हजरत क्या करते हैं? फरमाया जन्नत में घर बना रहा हूँ। कहा हजरत बेचते भी हैं? कहा हाँ बेचता भी हूँ। कहा कितने का? फरमाया 10,000 दीनार का। कहा हजरत कल मेरी बीवी लेके गई थी, 1 दीनार में मिल गया था, आज मैं आया हूँ तो 10,000 दीनार का। एक दिन में इतनी महंगाई बढ़ गई। तो हजरत बहलोल इदाना का जुमला सुने और जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि बिन देखे मानने का नाम ईमान क्यों है। हजरत बहलोल इदाना ने कहा कल जो ग्राहक आए थे वो बिन देखे ले गए थे, आज जो ग्राहक आए हैं रात को सब कुछ देख देख। तो जो बिन देखे मान ले उसको जाहो मर्तबा अता फरमाता है, जो देखने की जिद करता है उसे फकत मायूसी के कुछ और नहीं मिलता। देखे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी हुजूर को देखा लेकिन आगे जिद न करी, जमाने के सिद्दीक बने। 1400 साल बाद भी दुनिया उनका नाम ले रही है, लेकिन अबू जहल ने भी हुजूर को देखा लेकिन हुजूर को माना नहीं, अल्लाह को माना नहीं। आज भी दुनिया में जलील होता नजर आ रहा है। फकत शर्त है बिन देखे मानने की, जिसने बिन देखे माना उसे दुनिया में भी कामयाबी मिली, आखिरत में भी कामयाबी मिली। जिसने देखने की जिद की, जिसने हवाले मानने की जिद की, वो कल भी बर्बाद था, आज भी बर्बाद है, वो कयामत के दिन भी बर्बाद रहेगा। लोग कहते हैं हुजूर को पुकारो नहीं, हुजूर सुन नहीं सकते, हुजूर मदद नहीं कर सकते। बेवकूफों, ये अकीदा तुम्हें मुबारक है। मेरा मुस्तफा तो कल भी मदद करता था, आज भी मदद करता है, इंशाअल्लाह कयामत के दिन भी करेगा। और ये बात हम नहीं कहते, कुरान खुद कहता है वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर। इसका मतलब हुजूर की ताकत 1400 साल पहले जो थी आज करोड़ों गुना बढ़ चुकी। सुभान अल्लाह, और सुभान ये बातें अल्लाह। मैं नहीं कह रहा, इमाम शरफुद्दीन बूसरी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं और जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा है, आपने भी सुना होगा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। बड़ा मशहूर कसीदा है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। ये किसी और ने नहीं लिखा बल्कि इमाम शरफुद्दीन बूसरी ने लिखा है। कहते हैं कि मुझे फालिज की बीमारी हो गई थी, पैरालाइज हो गया था, मेरा शरीर काम करना बंद कर चुका था। मैं एक पलंग पर लेटा लेटा सोच रहा था कि यार अब अपने से भी कासिर हूँ, मैं हाथ भी नहीं हिला सकता, पैरों से चल नहीं सकता, अब लेटे लेटे क्या करूं? तो दिल ने कहा कि शरफुद्दीन लेटे लेटे ये वक्त ज़ाया ना करो, बल्कि हुजूर की शान में कुछ कसीदा लिखो, हुजूर की शान में कुछ नात लिखो। इमाम शरफुद्दीन बूसरी ने चारपाई पर लेटे लेटे 172 अशार लिखे। कितने अशार? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 172 अशार लिखे। जिस दिन ये कसीदा इमाम शरफुद्दीन बूसरी ने पूरा किया तो सोए तो रात को हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले और हुजूर ने फरमाया शरफुद्दीन जरा वो कसीदा मुझे भी तो सुनाओ जो मेरे लिए तुमने लिखा। तो इमाम शरफुद्दीन बूसरी ने कहा मौका अच्छा है, हुजूर तशरीफ ले आए हैं तो हुजूर से जो है कुछ अर्ज कर दो। हुजूर ने फरमाया सुनाओ। तो इमाम शरफुद्दीन बूसरी कहने लगे हुजूर मेरी ख्वाहिश थी मैं जब भी ये कसीदा आपकी शान में पढ़ूं तो मैं खड़ा होकर के पढ़ूं, हाथ बांध करके पढ़ूं, लेकिन हुजूर ना हाथ हिला सकता हूँ, ना पैरों को जुम्बिश दे सकता हूँ। हुजूर ने मुस्कुरा करके फरमाया शरफुद्दीन परेशान क्यों होता है, तेरे पास अगर कोई मुश्किल है भी तो अल्लाह ने मुझे मुश्किल कुशा बना करके भेजा है, तेरे पास कोई हाजत है भी तो अल्लाह ने मुझे हाजत पूरा करने के लिए भेजा है। इमाम शरफुद्दीन बूसरी कहते हैं हुजूर ने ख्वाब में मेरे जिस्म पर हाथ फेरा, अल्लाह ने पैरालाइसिस से मुझे शिफा अता की। मैं खड़ा हुआ, हाथ बांध करके हुजूर को पूरा कसीदा सुनाया। हुजूर ने खुश होकर के मुझे ख्वाब में अपनी एक चादर मुबारक अता की और कुछ मुँह मुबारक अता किए। कहते हैं कि जब सुबह फजर की नमाज में मेरी आंख खुली, अल्लाह की इज्जत की कसम चादर तो सीने पे रखी हुई थी, मुँह मुबारक सिरहाने के पास रखे। तो सोचा कि कई दिनों से मस्जिद जाकर के नमाज नहीं पढ़ी, आज फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता हूँ। तो कहते हैं मैं चुपके चुपके मस्जिद जाने लगा, क्योंकि अगर मैं कहीं किसी से मिलता और मुझसे सवाल करता तो नमाज का वक्त निकल जाता। तो कहते हैं मैं चुपके चुपके मस्जिद की तरफ निकला तो एक शख्स ने आकर के मेरे पीछे हाथ रखा और कहने लगा शरफुद्दीन जाते कहाँ हो, जरा वो कसीदा मुझे भी तो सुनाओ जो रात को ख्वाब में हुजूर को सुनाया था। अब ये परेशान कि यार ख्वाब मेरा सुनाया मैंने हुजूर को, ये तीसरा आदमी कैसे जानता है। ये इसी कश्मकश में थे कि उसने कहा शरफुद्दीन सुनाते हो या नहीं, वरना घर आकर के वो चादर भी देखूंगा जो रात को हुजूर ने अता की।
यार जब गुलामों की नजरों का आलम ये है तो फिर आका की नजर का आलम तो क्या होगा ना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हुजूर के तो गुलामों की शान ये है कि नजर उठाएं तो लोगों की तकदीर बदल दें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान का तो क्या आलम है। एक रोज दो लोग आए हुजूर की बारगाह में, आकर के कहने लगे मोहम्मद, हमने सुना है तुम अल्लाह के आखिरी नबी हो और तुम खुद को नबी कहा करते हो, लेकिन हम तो तुम्हें नबी उस वक्त मानेंगे जब तुम हमारी शर्तें पूरी करोगे। तो हुजूर ने फरमाया क्या शर्त है। तो कहने लगे ये चांद दो टुकड़े करके बता दो, हम तुम्हें नबी मानेंगे। अच्छा, चांद टुकड़े करने की शर्त क्यों रखी? क्योंकि इन्होंने पढ़ रखा था कि जादू का असर जमीन पर चल सकता है, आसमान पर नहीं चल सकता। तो शर्त रखी कि मोहम्मद हम तुम्हें नबी तो मान लेंगे, लेकिन तुम ये चांद के दो टुकड़े करके बताओ, उस वक्त हम तुम्हें नबी मानेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुराए। तो इन दोनों ने कहा कि मोहम्मद क्या कुछ ज्यादा मांग लिया है। तो हुजूर ने फरमाया कहाँ ज्यादा मांगा।